اور کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ پہ عمران خان صاحب پیر کو پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بات ہے وہ کریں گے. پریڈکشن یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب 15 کے بعد مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اگر وہ نہیں جاتے پھر بھی گرفتار ہوں گے. عمران خان صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ بدھ کو جیل بھرو تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ عمران خان کے نام سے آئی ڈی ہے. فلک شیخ صاحب، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، کب تک جواب ملے گا؟ بس یہ لکھا ہوا ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ جاننا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان صاحب، جو کہ جفر اسپیشلسٹ بھی ہیں، نیومرولوجسٹ بھی ہیں اور میڈیٹیشن بال ایکسپرٹ بھی ہیں. ناظرین، آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، جو بھی اس ٹائم کرنٹ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے ایم شہزاد خان صاحب کے پاس آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم نیو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ پہ عمران خان صاحب پیر کو پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک تو یہ بات کریں گے، اس کے علاوہ جو جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بات ہے وہ کریں گے، اور آپ کے سوالات جو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ ایک سوال آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ایڈ آن کریں گے. بات کرتے ہیں ایم شہزاد خان صاحب سے. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ، وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ. سر ماشاءاللہ آپ کی جو پچھلی ہم نے جو ویڈیوز کی ہیں اس میں جو پریڈکشنز ہیں، مطلب یہ کہوں گا میں کہ 80% ٹھیک ہیں اگر میں بات کروں انالیسز میں. اچھا سر، مجھے بات بتائیں کہ اس ٹائم جو باتیں کی جا رہی ہیں، خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہائی کورٹ میں پیش منڈے کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے؟ اس ٹائم بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں ایم شہزاد خان صاحب کیا پیشن گوئی کرتے ہیں اپنی. اچھا سوال ہے بیٹا آپ کا. پہلے تو میں قانونی حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں، پھر اسٹرالوجی، نمبرولوجی، جفر کے حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں سارا کچھ، سیاسی حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں. تو پہلے تو میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے. اچھا، پہلے تو میں اپنی رائے کی طرف دوں گا. میری رائے بھی تو ہونی چاہیے نا، جیسے سیاسی رائے ہوتی ہے لوگوں کی. تو میرے مطابق تو خان کو ہائی کورٹ جانا چاہیے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ ان کے حق میں بہتر ہے. کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ ایک معاملہ ہو گیا تھا خان صاحب کے ساتھ. وہ ایک جج صاحبہ تھیں، ان کے حوالے سے کچھ الفاظ نکل آئے تھے، تو خان کو پھر اس میں مشکلات ملی تھیں. کورٹس میں وہ گئے تھے، پھر آگے جا کے بڑی مشکل کلیئر ہوا، انہوں نے پھر وہ دیا لکھ کے. جی یاد ہوگی بات. پھر الفاظ میں ظاہر سلپ دی ٹنگ تھی، چناؤ کا معاملہ تھا، یا یہ کہہ لیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات کس طرف جائے گی، کیونکہ مائنڈ نہیں ہوتا کہنے کا. انسان کے منہ سے الفاظ کچھ نکل آتے ہیں لیکن ان کی چاہت نہیں ہوتی. سلپ دی ٹنگ ہے نا یہ بیسیکلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کو جانا چاہیے، اور اگر نہیں جائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. اگر ہم منڈے کو نہیں جائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. تو اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی چلا جاؤں، وہ تو میری ایک رائے تھی. اب اور وکلا حضرات بھی اپنی رائے رکھتے ہوں گے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. میری رائے میں ان کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اسٹرالوجی میں مجھے گرفتاری نظر نہیں آتی، اس میں بھی نظر نہیں آتی، جفر میں بھی. تو اس لیے خان صاحب جائیں گے، اس لیے خان صاحب جائیں گے ہائی کورٹ، اور وہاں سے انہیں ضمانت مل جائے گی. اچھا، یہ میری پیشن گوئی ہے. آپ کی پریڈکشن یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب 15 کے بعد مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اگر وہ نہیں جاتے پھر بھی گرفتار ہوں گے. مضبوطی کس بات کی ہوئی پھر؟ میں نے پہلے کیا سمجھایا آپ کو؟ قانون کا احترام کرنا ہے نا، قانون کا احترام کرنا ہے. قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جاتا. وہ تو میں نے رائے دی ہے. اب جو میں بتاتا ہوں کہ خان صاحب جائیں گے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ضمانت ہوگی، اور پھر جتنی بھی ہوں، جتنے بھی کیسز ہوں ان کی ضمانتیں ہوں گی. 60 کیسز میں سب میں ضمانتیں ہوں گی. تو اس لیے خان کو جانا چاہیے ہائی کورٹ. ہائی کورٹ جانا چاہیے. عدلیہ سے مخالفت نہیں. اول تو مخالفت کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہیں ڈبل مائنڈیڈ نہ ہو جائیں مشوروں میں کہ جائیں نہ جائیں. ان کو جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، اب عمران خان صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ بدھ کو جیل بھرو تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اس پر بڑی باتیں کی گئی تھیں کہ جی خان صاحب نے بات تو کر دی ہے،
لیکن وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب انہوں نے ٹائم بھی دے دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, ذائچہ کیا کہتا ہے, کیا ہونے والا ہے یہ جیل برو تحریک کے حوالے سے؟ میری پیشن گوئی پوری ہو گئی نا. کیا کہا تھا میں نے کہ خان 15 کے بعد مضبوط نظر آئے گا, تو اس نے تو اعلان کر دیا جیل برو تحریک کا. ٹھیک ہے نا, تو اب خان کی باری ہے اپنا دباؤ پریشر انکریز کرنے کے لیے, اور خان اپنی بات منوا لے گا. اس کی اپنی ذاتی بات نہیں ہے, ملک کی بات ہے, عوام کی بات ہے, عوام کی ڈیمانڈ کی بات ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام تو الیکشن چاہ رہی ہے, تو وہ عوام کی بات منوا لے گا. جی اچھا سر, یہ جو جیل بھرو تحریک ہے, میں دوبارہ اس لیے سوال کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اہم ڈیٹس کون سی دیں گے اس پر کہ جو خان صاحب اس پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئیں گے اور عوام کو وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں گی ذائچے کے اعتبار سے؟ سلپ ڈی ٹنگ کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں حکومت کے کچھ اراکین سلپ ڈی ٹنگ کی وجہ سے پھنستے نظر آ رہے ہیں. اب خان کا پریشر بڑھے گا, کہا تھا نا, تو اس کے ریزلٹس پازیٹیو آئیں گے آپ کو. جی اچھا سر, کراچی میں بھی معاملات ہوئے ہیں پچھلے روز, دہشت گردی والے پھر سے معاملات سٹارٹ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. یہ آپ کب ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے دہشت گردی؟ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اسٹرالوجر ہیں, آپ بتائیں کہ یہ سارے معاملات پہ پاکستان کب باہر آ جائے گا ان چیزوں سے, اس نوست سے, دہشت گردی کی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے خطے میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ خطے کی بات کی ہے, خطے میں ہمارے نیبرز کنٹریز بھی ہیں, تو پرابلمز تو آ رہی ہیں, ہمارے ملک میں آ رہی ہیں. اور میں نے یہ بات کی تھی کہ 2 مہینے پہلے آپ ہی کی پروگرام میں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ہم قابو نہیں کر سکتے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اب پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے. میں نے الٹی مثال بنائی تھی, پہلے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے. بات کو سمجھے, ہم اتنے پاورفل ہیں الحمدللہ. 20 سال ہمارا ایکسپیرینس ہے ایک بہت بڑی جنگ میں, ہماری فوج کا, آرمی کا, ہماری ایجنسیوں کا, ان کا بھی ایکسپیرینس زیادہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی واقعات ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتے, ہمارے الیکشنس رکوا نہیں سکتے, ہمارے ملک میں کوئی افراتفری نہیں ہو سکتی. اور جنرل عاصم منیر صاحب ایک بہت زیادہ دبنگ پروفیشنل ہیں, ان کے نام میں بڑی پاور ہے, ان کے نام میں اے ہے اور ایم ہے. عاصم منیر مریخ بھی ہیں, سورج بھی ہیں. مریخ تو ہمیشہ جنگ کے میدان میں ہوتا ہے, اور پھر سورج لارڈ ہے, سمجھ رہے ہو. تو وہ بالکل سورج چمکے گا ہمارے ملک میں انشاءاللہ. یہ جو دہشت گردی والی جو بات ہے, ہم اللہ کے حکم سے ختم کر دیں گے. بالکل اسی سال سر یہ ختم ہو جائے گی. کچھ نہیں ہمارے لیے معنی ہی نہیں رکھتی. ہم نے اس سے بڑے بڑے بم کھائے ہیں, یہ تو ماچس کے پٹاخے ہیں. کیا ہے یہ؟ کوئی ایسی بات نہیں. ہم ون ون سچویشن میں ہم ہمیشہ جیتیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت اچھی آپ نے سر بات کی. نو ڈاؤٹ پاکستان آرمی نمبر 1 آرمی ہے, اور عاصم منیر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کہ ہماری پاکستان کی آرمی ٹاپ 10 میں آتی ہے دنیا میں, ذہن میں رکھیے گا. پنگا لے لیتے ہیں, بعد میں نا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. دہشت گردوں یا پاکستان پہ جو بری نظر رکھتا ہے نا, ایک بار دیکھ تو لیتا ہے بری نظر سے, بعد میں پچھتاتے ہیں پھر ساری زندگی. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں جو ہے ہر قسم کی مٹی ہے. دیکھیں, ریگستان بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, اور اس کے بعد سمندر بھی ہیں. ابھی یہ بات میں نے کی کیوں ہے؟ اب ہمارے پہاڑوں پہ بڑے دبنگ بلوچستان کے لوگ ہیں, ہمارے کے پی کے والے شہر ہمارے پٹھان بڑے دبنگ ہیں, ہمارے پنجاب کے اگر ہم دیکھیں بہادر جوان ہیں, ہمارے میاں والی کے بڑے بڑے جوان ہیں, ہمارے پاس ہر رنگ و نسل کا جوان موجود ہے. ہم ہر طرح کی, ہر خطے, ہر بارڈر کی لڑائی جانتے ہیں. ہمارے پاس ہر لیول کی فوج ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ. سر بہت اچھا لگا یہ باتیں کر کے, سیاست کے حوالے سے بھی جان کے اچھا لگا کہ پازیٹیویٹی نظر آ رہی ہے. پاکستان اب آپ نے ہی پریڈکشن کی تھی مہنگائی سے بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگست کے بعد آپ نے کہا تھا اس ٹائم ٹینشن لوگوں کے مائنڈ میں صرف یہ ہے کہ لوگ نا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ڈسپریٹ ہو گئے ہیں مائنڈ میں, اپنے ٹینشن میں آ گئے ہیں, آمدنی کم ہے, خرچے زیادہ ہیں. اور پاپولیشن والی بات اب آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے. آپ نے ہمیشہ کہا کہ پاپولیشن کم کرو گے
تو ہی معاملات بہتر ہوں گے. اب پاپولیشن بڑھ رہی ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, اس حساب سے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ پاپولیشن کا ادارے کو ختم کر دو. پاپولیشن کے ادارے کا کام کیا ہے؟ پاپولیشن کنٹرول کروانا. اور بھائی پاپولیشن کے مطابق اگر ہمارا ملک ہو تو ہماری بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی, ہماری جو نوکریوں کی ڈیمانڈ ہے وہ ملیں گی, ہماری جو ایجوکیشن کی ڈیمانڈ ہے اسکول اور کالجز وہ ملیں گی. پہلے ہمیں یاد ہے میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں اور ہم لوگوں کو داخلے مل جاتے تھے. اب پبلک عوام اتنی ہوگی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, سڑکیں بھری ہوئی ہیں, ٹریفک کا نظام بڑھ گیا ہے, اوبرز چل رہی ہیں, مائیگریشنز ہو رہی ہیں دیہاتوں سے شہروں کی طرف. اور دیہاتوں کو جو ہمارے مین پاور جوان ہیں ان کو خدایا ادھر ہی ٹریکٹرز دو, بیج دو, پیسٹی سائڈز دو, ادھار ان کو بیج دو, ان کی زمینیں نہ بکنے دو. ایسے قانون بنا دی جائیں کہ زرعی زمین نہ بیچی جائے, آپ کا اناج پیدا ہوگا. ایسا قانون بنایا جائے کہ جو نہروں کے ارد گرد جو ہیں وہاں پہ کالونیز نہیں بنیں گی, ادھر کی زمینیں زرخیز رہیں گی, وہاں پہ فصلیں اگیں گی. بہت اچھی بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور پانی نہیں گرے گا, ضائع نہیں ہوگا. آپ کی جب اناج نکلے گا زیادہ, اب دیکھیں ہمارے مرید کے حافظ آباد والی سائڈ میں ان ایریاز میں چاول کی کاشت بڑی اچھی تھی, کالونیاں بنتی گئیں. اچھا سرگودے کے حوالے سے دیکھیں اس کے مالٹے وغیرہ بڑے اچھے تھے. ملتان کی سائڈز پہ دیکھیں تو آم کی پیداوار بہت اچھی تھی. اور بھائی آپ نے اپنی زمینیں ختم کر دی, اس زمینوں میں سے جو چیزیں اگتی تھیں وہ چیزیں ختم کر دی آپ نے. اور ہمارا ایکسپورٹ کا نظام بہتر تھا, اس کی پیداوار پھل سبزی فروٹ ان کی پیداوار زیادہ تھیں, ہماری ایکسپورٹ بھی ہوتی تھیں. اور یاد رکھنا ملک کی ریڑھ کی ہڈی ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور دوسری سب سے پہلے تو کاشتکاری ہے, اس کے بعد ایکسپورٹ آتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ جب آپ کی فصلیں ختم ہو گئیں اور پبلک آپ نے عوام بڑھانی شروع کر دینی ہے تو آپ نہ ایکسپورٹ کر سکتے نہ اپنی عوام کو دے سکتے ہیں. جب آپ عوام کو نہیں دے پاتے کوئی چیز, مثال ایک ایگزامپل ہے کہ لائف سٹاک ہے, گائیں بھینسیں وغیرہ ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں. اول تو میں کہتا ہوں فیمیل جانور کو ذبح ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے اس کا ایک فائدہ ہے, ڈیری کا نظام, دودھ دہی مکھن یہ چیزیں بڑھیں گی, جانور بڑا ہوگا تو جب وہ ذبح ہونے کا ٹائم ہے گا تو وہ کھالیں بڑی ہوں گی, لیدر انڈسٹری میں اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم اپنے ملک کو خود تباہ کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں نہیں کہ اس حکومت کو, ہر حکومت کو سوچنا چاہیے, یہ ہمارا فرض ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے, آپ کو, مجھے, سب کو, جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ہمیں یہ بھی چاہیے عوام کو بھی, پبلکلی اپنے حوالے سے بھی, کہ ہمیں اپنے گھر کے باہر اچھا درخت لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, پالوشن اس سے ختم ہوتی. دوسری چیز ہمیں اپنے جو گراؤنڈس وغیرہ اس میں خود بھی سبزیاں وغیرہ لگانی چاہیے. چائنا یہ کرتا ہے, چائنا چھتوں پہ ان کے جو گھر میں وہ لگاتے ہیں. ہمیں اپنے نظام کو بھی خود انڈیویجولی بھی, یہ ملک صرف حکومت کا ہی نہیں ہوتا, یہ عوام کا ہوتا ہے. ہر انسان کا جو شہری ہے, سٹیزن ہے, اس کا فرض ہے کہ کاغذ اٹھائے, اس کا فرض ہے گلی بھی صاف کرے. ملک کو خود پیارا کرنا ہے ہم نے. جی چلیں سر, بہت اچھا لگا آپ سے یہ ساری باتیں جان کے. آئی ہوپ ناظرین بھی اس ٹائم انجوائے کر رہے ہوں گے آپ کی یہ باتیں سن کے. سر اب لوگوں کے سوالات کی طرف آتے ہیں, وہ بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا بیچ میں کہ یار ہمارا بھی پوچھیں, تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو بھی ٹائم تھوڑا ہم دیتے ہیں, تھوڑا کیا زیادہ ہی, بلکہ ہم کر ہی لوگوں کے لیے رہیں تو زیادہ ٹائم لوگوں کو ہی دیتے ہیں. اچھا سر, پہلے ہیں سردار محمد زبیر, ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر 1991, فیوچر کا بتا دیں. تو فیوچر تو اب تو میرا خیال, میرا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سال سے ہی 5ویں 6ویں مہینے سے آپ ٹریک پہ آ جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو آگے 10-12 سال ایک عروج ہے, اور اس میں کامیابیاں ہیں. اور میرے بچے جب کہ میں کامیابیاں ہوں تو نیچے لوگوں کو پہ خیال ضرور رکھنا. جی اچھا سر, یہ عمران خان کے نام سے آئی ڈی ہے, فلک شیخ صاحب مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے, کب تک جواب ملے گا؟ بس یہ لکھا ہوا ہے عمران خان کے حوالے سے, وہ جاننا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک عددی زائچہ. عمران خان بھی تو دو ہیں, یہ ان کا خود کا نام عمران خان ہے. عمران خان, چلو ان کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ اب ان کی پاور کے لیے. جی ٹھیک ہے. امون پرویز, مدر کا نام نیمی کرن, 19/9/94, اباؤٹ فیوچر اینڈ فار جاب. ایج کیا ہے؟ 94 کی پیدائش ہے, 19/9. امون نام ہے, امون پرویز. اگلے سال انشاءاللہ اللہ کے حکم شروع کے مہینوں سے ہی کامیابی. یہ سال ذرا ابھی تھوڑا اپ ڈاؤن ہے. میرا بیٹا تسبیح پڑھا کرو,
اللہ پاک بہتر کرے. نیم اقرا, مدر کا نام کلثوم, برتھ پلیس فیصل آباد, ڈیٹ آف برتھ 12 اپریل 1994, بے اولاد ہوں, اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے. انشاءاللہ 2 سال کے بعد ہو جائے گی, اور گھبرانا نہیں. تھوڑی سی ہیل والی جوتی پہنو, ویٹ کم کرو, صبح نہار منہ سے اب کھایا کرو. سر میرا نام زاہد. تسبیح بھی پڑھے وہ بچی, یا خالقو یا باریو یا مصورو, 21 مرتبہ روزانہ. جی زائدہ ستار نام ہے, ٹھیک ہے. 28 جنوری 1963, امریکہ بہن کے پاس جانا چاہتی ہوں, کیا ویزا مل جائے گا؟ بالکل مل جائے گا انشاءاللہ, اور اگلے سال. سر نیکسٹ ہیں محمد آصف, ان کا نام ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے ڈاکومنٹ پہ 15 مئی 1961 درج ہے. میرا سٹار کیا ہے یہ جاننا چاہ رہے ہوں. کیا نام؟ آصف محمد آصف. برج حمل, سیارہ مریخ. پتھر میں ایمیتھسٹ پہن لیں, روبی پہن لیں, کورل پہن لیں, یہ بہتر رہیں گے. نیکسٹ ہے سر, مائی نیم از سید انصر حسین, مائی کمپنی ان سعودی عربیہ, دے آر ہولڈنگ مائی منی, وین آئی ول گیٹ دس منی, ڈیٹ آف برتھ 10/4/1956, پلیز ہیلپ می, تھینکس. ڈیڑھ 2 سال لگیں گے جی, اللہ خیر کرے گا. نیکسٹ ہے نوشین مبشر, 2/2/1963, والدہ نعیم تسنیم, ذاتی گھر کب تک مل جائے گا؟ 1.5-2 سال میں انشاءاللہ بہتر. آج تو سارے بزرگان ہی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. سر وہ کہہ رہے ہیں میرا نام میں کہہ رہی ہیں میرا نام عالیہ ہے, اور بیٹے کا نام محمد عمیر عامر ہے. کیا اسمال بیٹے کی دادی, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, یہ وہ اسپیل مسٹیک ہے, دوبارہ کمنٹ کر دیں, لیکن سر ان کا بتا دیں. آپ پڑھ ہی لیں, بری بات ہے. نہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا, وہ اسپیلنگ غلط ہے. چلیں دوبارہ ان کا نام ہے عالیہ. اچھا, بیٹے کا نام بتائیں. بیٹے کا نام عمیر ہے, عمیر عامر, وہ نہیں لکھی ہوئی. سن لیں, پرنسپل ہیں اسکول میں. سن لیں, انہیں یہ سن لیجئے, اگست کے بعد بہتری ہے جی انشاءاللہ. سید حمزہ, ڈیٹ آف برتھ 2 مارچ 1998, والدہ کا نام ہے خورشیدہ. سر میری جاب کب لگ جائے گی, سیٹل کب ہو جاؤں گا؟ ڈیٹ آف برتھ کیا بتائیے؟ ڈیٹ آف برتھ 2 مارچ 1998. اگلے سال بہتری کامیابیاں. ٹھیک ہے. سر نیم ہے اویس اقبال, مدر آف شہناز, ڈیٹ آف برتھ 11 سپتمبر 1990, باہر جانے کی بہت خواہش ہے, بہت زیادہ. اس سال کوشش کرو, ہوگی ٹھیک ہے, نہیں تو پھر 3 سال کے بعد کوشش کرنا. جی. نادیہ صدیقی کہہ رہی ہیں, نیڈ ٹو آسک کوشچن فرام شہزاد صاحب, ہاؤ کین آئی آسک. آئی تھنک اسکرین پہ نمبر ہے, آپ شہزاد صاحب سے رابطہ کر لیں اور پوچھ لیں. نیم ہے جواد عزیز احمد, مدر کا نام ہے ریحانہ کوثر, ڈیٹ آف برتھ 8 جنوری 1993, سٹی ملتان سے ہیں. میں نیو بزنس سٹارٹ کیا ہے, بزنس کب تک اسٹیبلش ہوگا؟ لگے رہنا, چھوڑنا نہ, انشاءاللہ بالکل بہتر ہے. ٹائم ٹھیک تھا سٹارٹ کرنے کا, یہ چلے گا, گھبرانا نہیں. کچھ بزنس ٹائم لیتے ہیں, 1-2 سال, اسے چھوڑتے نہیں. جب چھوڑ دو تو پھر آپ نے جو کام 0 سے سٹارٹ کیا اور 0 پہ بند ہوا تو رزلٹ از 0, تو اس کو لگائی رکھو, اس پہ چل جائے گا. جی آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. سیما, کیا آپ نے اپنے نمبر پر پوچھنے کا کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا سر نیکسٹ ہے, میرا نام محمد شفیق, والدہ کا نام سلطانہ, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نہیں ہوتا, کچھ ریمیڈی بتائیں. وہ تو چلو بات یہ ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نہیں ہوتا, یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ کچھ ستاروں کا بھی تعلق ہوتا ہے. وہ ڈاؤن کے تھے, اب انشاءاللہ ستارے بہتری کی طرف ہیں. خرچ کو بھی ذرا کنٹرول کرو, اور تھوڑا نا 2 سالوں میں سخت طبیعت کی ہے آپ نے, رحم کی طرف آؤ, یہ ذہن میں رکھنا. جی سر نیکسٹ ہے عمران کوثر, 6/7/1972 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اور یہ بات کریں مالٹا کوئی ملک ہے ادھر سے, اور اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اور سٹون کا بھی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں, کل بھی ان کا مالٹا سے مجھے فون آیا تھا, آج ادھر بھی سوال کر لیا, آگے چلیں جی. سر نیکسٹ ہے طیبہ کیسر, 9 ستمبر 1984, رخسانہ, مدر کا نام ہے انگلینڈ, ہاؤ لانگ ول دا ایشو بی ریزالو. انگلینڈ سے 6 مہینے بعد انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا. سر نام ہے شفیق, 22/8/1985, مدر کا نام ہے سریا بیگم, اور میرا ایج کے فیوچر آؤٹ آف کنٹری جا سکتا ہوں فیوچر کے حوالے سے. ایج کیا بتائیے؟ 22/8/1985. شفیق نام, شفیق. اس سال بھرپور کوشش کرو,
اور اگر اس سال نہ جا پائے تو پھر 45 سال کی عمر کے بعد کرنا کوشش. ٹھیک ہے. محمد علی ہیں, ڈیٹ آف برتھ ہے 7/2/1984, اور یہ انگلینڈ سے بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی مجھے اپنا سٹون جاننا ہے, میں کون سا سٹون پہنوں. 85 لکھا ہوا ہے. 19. محمد علی بیٹا آپ روبی پہن لیں رنگ فنگر کے ساتھ والے سٹون میں, رنگ فنگر میں پہننا ہے, لیڈی فنگر کے ساتھ والی فنگر میں وہ پہنے روبی, لیکن سلور میں پہنے. بحرین سے ہیں دانش اسلم, ڈیٹ آف برتھ ہے 6 دسمبر 1947, اور اپنے حوالے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. 47 ماشاء اللہ, فیوچر تو سارا دیکھ لیا, ہمارے لیے دعائیں کیا کرے. الحمدللہ ہمارے فیوچر, ہماری اولادوں کے فیوچر اچھے ہوں, ہم آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں جی. باقی یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ اچھا ہی ہے, اگست سپٹمبر سے بہتری ہے انشاءاللہ. سر دانش شاہد بلوچ ہیں, ڈیٹ آف برتھ 5 دسمبر 1993, مدر کا نیم عائشہ. یہ بے روزگار ہے لائف میں, کب تک سیٹل ہو جائے گا؟ آئی تھنک ان کی والدہ نے کی 9ویں-10ویں مہینے سے بہتری ہے. اور یہ جو سم ٹائم کشت آ جائے نا, تو اس میں جو نوجوان لوگ ہوں, ساروں کو بتا رہا ہوں میں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا, تو ان کو اس وقت ایجوکیشن لینی چاہیے. ابھی میں ایک بات ایگزامپل سمجھاتا ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جب وہ اسکول جاتے ہیں تو وہ یونیورسٹی کے لیول تک کشت میں ہی ہوتے ہیں. صبح اٹھنا, پڑھنا, آنا جانا, اس کے بعد ان کو ایک اپنے مطابق ان ڈگریوں کے مطابق اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں, کامیابیاں. اچھا, جب کسی کو کشت آ جائے اور بچہ پڑھا لکھا ہے تو اس شخص کو وہاں پہ ڈگری لینی چاہیے, اور جب اچھا ٹائم آ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی ہوتی ہے, پھر اس کو اور اچھا سروائیو کرتا ہے. تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ جو نوجوان پڑھ رہے ہیں اور کشت میں ہیں تو ان کو اپنی ڈگریاں مکمل کریں. نیکسٹ ہے فواد اسلم, پلیس آف برتھ نوابشاہ, 11 دسمبر ڈیٹ آف برتھ ہے. پروین کوثر والدہ کا نام ہے. مجھ سے ہر کوئی جیلس کیوں ہوتا ہے, میں کریئر کے مطابق باتیں پتہ نہیں کیا حساب لگا دے میرا کریئر کے والے. ایک تو سبجیکٹ چینج نہیں کرنا, اور دوسرا خود براڈ مائنڈیڈ رہو. اور فیل کیوں کرتے ہو کہ جی مجھ سے لوگ جیلس ہوتے ہیں, بھائی آپ ان لوگوں سے نہ ملیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کرو جی. نیکسٹ ہے عبد الرشید, ڈیٹ آف برتھ 2/10/1982, ورک سعودی عربیہ. مائی سچویشن از بیڈ, وین ول دا سچویشن ول بی بیٹر؟ انشاءاللہ آفٹر 45 لائف انشاءاللہ اسموتھ, بیٹر, اسٹرانگ ہوگی. نیم عبد السمی, ڈیٹ آف برتھ 18 نومبر 1993, مدر کا نام فرد جہاں. فائنینشلی اسٹرانگ کب ہو جاؤں گا, اور کوئی ایڈوائس اس حوالے سے ضرور پوچھیے گا. نام بتانا ذرا دوبارہ. نام ان کا ہے عبد السمی. اچھا, بات یہ ہے کہ کوئی ایسا نیگیٹو نہیں ہے, صرف ایک ٹائم تھوڑا سا برا آیا تھا, اور الحمدللہ اب اسی 2-3 مہینوں میں اسٹیبلٹی بھی ہے, اچیومنٹس بھی ملیں گی. لیکن ایڈوائس دیتا ہوں, اگریسو نہ ہوا کر بچے, تھوڑا کنٹرول کرو. سر عبداللہ ہیں جاپان سے, مدر کا نام ہے بی بی لکھا ہوا ہے انہوں نے, اور اپنے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں. جاپان سے کہتے ہیں میں آپ کے سارے پروگرام دیکھتا ہوں, شہزاد صاحب آپ کا بہت بڑا فین ہوں. ماشاء اللہ عبداللہ, تھینک یو. اور عبداللہ یہ ہے کہ آپ ابھی کرنٹلی کسی قسم کی بگ انویسٹمنٹس نہیں کرنی ہے, اور اگست کے بعد آپ جس طرح چاہیں کھیلیں, کام کے حوالے سے انشاءاللہ اچیومنٹس ملیں گی. اور تسبیحات میں یا رزاق یا فتح پڑھا کریں, اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد کامیابیاں ملیں گی. آئندہ کے 7-8 سال بڑے پاورفل ہیں آپ کے, اسٹرانگ ہیں, اس میں آپ کے اپنے مینٹلی پلان, ڈیزائر, وشز کمپلیٹ ہوتی نظر آتی ہیں انشاءاللہ. عبد الرحمان, مدر کا نام نگت بی بی, ڈیٹ آف برتھ 1/7/1995, پلیس آف برتھ ایبٹ آباد. کائنڈلی فیوچر کے بارے میں بتا دیں, جاب یا بزنس کروں؟ بہت اچھا سوال ہے. کسی قسم کا پنگا نہیں کرنا, یہ بزنس میں ٹائم ٹھیک نہیں, جاب ہی کرو, سروسز دے کے پیسہ حاصل کرو, 2-3 سال بعد بزنس کی طرف جانا جی. اسد احمد, مدر کا نام فوزیہ کنول, 9 ستمبر 1991, 11-12 سال سے بے روزگار ہوں, جاب مل بھی جائے تو 2-3 منتھ. اب اچھا ٹائم آ گیا, 10-11 سال بہترین, اس کے نام میں بھی بڑی پاور ہے جی. نصرت علی, 9 اگست 1986, مدر کا نام ہے جوہارہ,
प्लीज़ जॉब और मैरिज के बारे में बताएं। जवेरिया नाम होगा या चलें खैर इंशाल्लाह यही साल अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा है जी। जी सर। ग़ुलाम रसूल 25/7/1990, सुगरा बीबी वालदा का नाम, प्रमोशन एंड औलाद कब तक होगी? सऊदी अरेबिया। अगले साल इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ब्लू स्काई के नाम से आईडी है। एक्सीलेंट प्रोग्राम एम ए शहजाद साहब, हज़ारों दिलों की आवाज़ हैं आप। थैंक यू, खुश रहे। नेक्स्ट है सकीना, फादर का नाम अब्दुल रशीद भट्ट, मदर का नाम फरीदा, डेट ऑफ बर्थ 18/4/2003। सवाल क्या है? इन्हें ये कहें कि इंशाल्लाह अगर शादी नहीं हुई तो ये साल अगला साल बेहतरीन है। मोहम्मद इरफान, सन ऑफ परवीन अख्तर, डेट ऑफ बर्थ 22 रजब 1984, जॉब की तलाश है। कोई भी छोटी मोटी जॉब हो उसको छोड़ो ना, और जब जॉब मिल जाए तो फिर भी चेंज ना करना, क्योंकि थोड़ा सा अप डाउन वाला टाइम है, काट लो 2-3 साल के बाद फिर बेहतरी है। और तस्बीह पढ़ा करो, या हय्यू या कय्यूम खुल के, और अपने हाथों से खुद रोटी पकाओ, रोज़ की 1 रोटी पकाओ हाथों से, और उसको कुत्ते को परिंदों को डाल दिया करो, 7 डेज़ कर लो, अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट है ईमान नईम, डेट ऑफ वालदा का नाम है कौसर नईम, डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त 2003। सर शादी कब होगी? क्या इस साल कोई वसीला बनेगा या स्टोन भी बता दें। देखें, मरजान का पत्थर पहन लें ये इसमें रिंग फिंगर में, और शादी इंशाल्लाह हम दुआ दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, और करता हूँ मैं इंशाल्लाह सबके लिए। इस साल अगले साल शादी है, और अल्फ़ाबेट एस होगा, और याद रखना वावल में नहीं करना, अलिफ और आइन में शादी ना करना। मेरा बेटा ज़ीशान खान है, रिश्ता नहीं हो रहा, कब तक होगा? तारीख़ पैदाइश 24 नवंबर, वालदा का नाम है रुबीना शहीन, मलक सजाद के नाम से आईडी। सन नहीं बोला इन्होंने तो एक सवाल कैंसिल कर दिया, आगे चले। माई नेम इज़ मैमूना आशिक, माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 4 फरवरी 1986, प्लेस ऑफ बर्थ साहिवाल, सिटी बर्थ इज़ ट्यूसडे, माई मदर नेम इज़ आबिदा, आई एम वर्किंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। आई want to know that when will I get new government job in any other department instead of present job। बहुत हो गया, इनका ज़रा नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4 फरवरी 1986, नाम है मैमूना आशिक। यही साल इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर से है, अचीवमेंट्स के लिए है, प्रमोशंस के लिए है, ट्रांसफ़र्स के लिए है, बेटर होगा इंशाल्लाह। जी सर। सर आप बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। रिजवान अली आपको कह रहे हैं सर। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे आपको। जी सर। एम रियाज, डेट ऑफ बर्थ 15/3/1974, फ्यूचर। ये 2 साल बड़े अच्छे हैं, उसके फिर अगले 3 साल एहतियात रखना, उसके बाद फिर लाइफ बेहतरीन जी। मोहम्मद रमज़ान, तारीख़ पैदाइश 17/6/1955, वालदा का नाम अल्लाह रखी, उम्र 67 साल है, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी आगे? अब तो हमें अल्लाह पाक से ज़िंदगी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें दुआएं दिया करें मेरी जान, तो अच्छा ही है इंशाल्लाह। मोहम्मद हबीब अहमद, डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 1991, मदर का नाम साजिदा रानी, फ्यूचर क्या नाम? फादर का नाम है अफजल, करियर के हवाले से बता। वालिद का नाम ना पढ़ा करो, वालदा का पढ़ा करें। बात सुनिए, वो ये है कि इसका फ्यूचर का टाइम अच्छा आ गया, डिसाइड रहा, आइंदा इसके 8-9 साल बेहतरीन है इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने लोगों के सवालात के जवाब दिए। सर आज की अच्छी बात क्या बताएंगे? देखें, ये है कि जो आपने अक्सर देखा होगा गांव देहातों में मज़दूरों को बांध के काम करवाया जाता है, या भट्टों पे, और उनको पैसे उन्होंने लिए होते हैं, भट्टों के जो गरीब लोग होते हैं तो उनको बेड़ियाँ डली हुई हैं। तो ऐसे लोगों को जिसको बेड़ियाँ डली है, उसकी बीवी, माँ, बहन, कोई भी अजीज़ अदालत से रब्ता करे, सेशन में जाए, नहीं तो हाई कोर्ट में जाए, तो बिल्कुल वो गिरफ़्तार होते हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं डरना चाहिए जी, क्योंकि इसे कहते हैं हब से भेजा, हेबियस, ठीक है, ये मुकम्मल राइट है जी। अच्छा सर, पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, किसी का केस का मसला होता है, आप एडवोकेट हैं, तो आपको अगर कोई वकील कराना चाहे तो वो भी आप मतलब केसेस भी देखेंगे उनके? बिल्कुल, मैं देखता हूँ, और मेरे बच्चे बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी वकील है, शी इज़ LLM, और वो राना इंतज़ार के साथ होती हैं, उनका अपना बहुत बड़ा चैम्बर है। मेरी बेटी का, मेरा अपना अलग से चैम्बर है, और हम सिविल, क्रिमिनल, हर चीज़ के, बैंकिंग वगैरह हर चीज़ देखते, FIA वगैरह जी। किसी को भी अगर हो तो वो ज़रूर रब्ता कर सकता है कोई जी।
جی سر، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نالج کے بادشاہ ایم اے شہزاد خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. انہوں نے پریڈکشن کے حوالے سے بھی بتایا اور قانونی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو بتایا. باقی کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لازمی لکھا کریں. میں پھر معذرت کرتا ہوں جن لوگوں کے سوال میں نہیں لے سکا. وہ اسکرین پہ نمبر ہے، ایک سوال کے لیے ایم اے شہزاد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر اور فون کے اوپر بھی. جی سر، بات بتاؤں، جو غریب لوگ ہیں، جو بیچارے محتاج ہیں، جو بالکل کماتے نہیں، جو جن کے پاس کھانے کے لیے مجھے بڑے بڑے فون آتے ہیں، وہ مجھ سے رابطہ ایک سوال کے لیے کرے. جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، کوئی بہتر ہیں، تو وہ ذائچے کی طرف آئے. ٹھیک ہے، ایک سوال کے لیے کائنڈلی، وہ غریبوں کا حق ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، جسٹ ایک کیلکولیشن کا یہ علم ہے اسٹرالوجی، اور ہم اس لیے یہ پروگرام کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہم بہتری چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی حل کرے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جس جس کان میں میری یہ آواز جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی، جائز حاجت جو ہے وہ پوری کرے. آمین ثم آمین. آپ کے سارے مسئلے حل ہوں. اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لازمی لکھیں. میں بار بار کہتا ہوں، اور جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ایم اے شہزاد خان جو کہ رائل اسٹرالوجر ہیں، ان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.